अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने तज़किरा किया था अर्तगरल गाज़ी और उनके बेटे का, जिन्होंने ख़िलाफ़त की बुनियाद रखी। उस्मान बहुत ही जी तगड़े लोग थे, बहुत ही दीनदार लोग थे, और 600 साल तक इन्होंने अपने उसूलों के ऊपर हुक्मरानी की है। मुसलमानों का झंडा और इस्लाम का झंडा उन्होंने बुलंद रखा है। बहुत सी जंगें लड़ी और बहुत से इलाके फ़तह किए, मगर हार नहीं मानी। लेकिन उसके बाद फिर ज़वाल आया, जिस तरह हम सब जानते हैं, और ज़वाल फिर लंबा होता चला गया और 100 साल के बाद अब वो मुआहदा ख़त्म होने जा रहा है। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ मुआहदा लौज़ान की, कि अब वो 1923 में जो मुआहदा किया गया था, अब उसकी मुद्दत जो है वो ख़त्म हो रही है। और साथ ही साथ अगर आप लोग देखें, कभी अगर आप हज और उम्रे पर जाएं तो वहाँ तुर्कों को अगर आप देखेंगे तो ज़रा गौर कीजिएगा कि उनके पास एक नक्शा होता है, क्योंकि उन्होंने बहुत अरसे तक हजाज़ मुक़द्दस की खिदमत की है और इनको एक साथ इनके साथ बहुत ज़्यादा लगाव है उनसे, और इतना उनसे है कि सऊदी अरब जब भी नक्शे में कोई तब्दीली करता है तो उनके मुआहदे के मुताबिक वो एक एक पत्थर और एक एक ईंट उठाकर वापस ले जाते हैं और इस्तांबुल में म्यूज़ियम में रखते हैं। और वो इतना बड़ा म्यूज़ियम है, कभी आपका इत्तफ़ाक हुआ वहाँ पे जाने का तो पूरा दिन भी आप फिरते रहें तो वो म्यूज़ियम जो है वो ख़त्म नहीं हो सकेगा। उनको एग्जैक्टली पता है कि किस सहाबी का घर कहाँ पर है। वो उस नक्शे के मुताबिक हर जगह पर जाते हैं, घूमते हैं और दुआ करते हैं। और अक्सर लोगों से ये सुनने में आया है कि जो तुर्क हैं, जब वो रोज़े रसूल पर या बैतुल अपना काबे में जाते हैं तो वहाँ पर जाकर एक ही दुआ करते हैं कि या अल्लाह, जो नाराज़गी तूने हमसे रखी हुई है वो दूर कर और हमें दोबारा वो शर्फ़ अता कर कि हम तेरे घर की खिदमत कर सकें। फ़िलहाल जी ये ज़िम्मेदारी जिस तरह हम जानते हैं आले सऊद के पास है, और तुर्क ये कहते हैं कि ये ज़िम्मेदारी हमसे छीन ली गई थी, जिसका हमें दुख है और अफसोस भी है। दोनों पाकिस्तान के बरादर मुल्क हैं और हम दोनों का ही एहतराम करते हैं, लेकिन इन दोनों में इसका अहल कौन है, इसका फ़ैसला तो हर इंसान अपनी जगह पे ख़ुद कर सकता है। लेकिन मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहूँगा। अब जी 100 साल जो हैं वो पूरे होने वाले हैं मुआहदे के मुताबिक, और अब तुर्की करेगा क्या? सबसे पहले जी तुर्की का जो प्लान है वो ये है कि वो ड्रिलिंग शुरू करेगा, और ड्रिलिंग शुरू करके जो वहाँ पे जो तेल मौजूद है उनके पास, वो उस तेल को निकालेगा और बेचेगा। और अगर बेचेगा नहीं भी तो अपनी ज़रूरत का तेल वो वहाँ से फ़ौरन निकालेगा और ख़ुद कफ़ील होने की कोशिश करेगा। दूसरा ये है कि जो फॉस्फोरस का समंदर है जो वहाँ से गुज़रता है, जिसे इंटरनेशनल पानी करार दिया गया, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, वो वहाँ पर टैक्स लगाएगा। जो भी जहाज़ वहाँ से गुज़रेगा वो उससे यही कहेगा कि जी अब 100 साल जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं और अब आपको टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। इसके अलावा तुर्की एक नहर बनाने की तैयारियां कर रहा है, नक्शा तैयार हो चुका है, बल्कि उसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। इस्तांबुल कैनाल उसका नाम रखा गया है। ये जहाज़ जो हैं वहाँ से जब गुज़रेंगे तो इतना फ़ायदा तुर्की को होगा कि हम सोच भी नहीं सकते कि उसकी जो इकॉनमी है, उसकी सिचुएशन आने वाले वक्त में कहाँ पर जा सकती है। दूसरा, अब तैयब उर्दगान ने एक काम शुरू कर दिया जो हम सब जानते हैं, और वो ये है कि भाई फ़लस्तीन में कुछ हो जाए, कश्मीर में कुछ हो जाए, बर्मा में कुछ हो जाए, तो सबसे पहले जो आवाज़ उठाने वाला शख्स होता है वो उर्दगान होता है। हालांकि फ़लस्तीन में जो है वो एक दवाइयों की शिप भी रवाना की गई थी, पाकिस्तानी भी उसके अंदर मौजूद थे। गज़ा तक वो गई थी, और हत्ता कि इसराइल ने उसके ऊपर जो है हमला भी किया था। तो बताने का मकसद ये है कि जहाँ पर भी मुसलमानों पर ज़्यादतियाँ हो रही हैं तो तुर्की वो सबसे पहला मुल्क है जो उनके साथ खड़ा होता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि ये पूरी प्लानिंग के साथ चल रहे हैं और उनकी कोशिश यही है कि वो मुसलमानों में अपना एक मकाम पैदा कर सकें। और उसकी क्या ज़रूरत है? तुर्की जो है वो बहुत बड़ा प्लान लेके चल रहा है जी। वो मुआशी लिहाज से अपने आप को मजबूत करता जा रहा है, और इसी के साथ उसने चीन के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत मजबूत कर लिए, और पाकिस्तान जो कि एक सुपर पावर है उसके साथ भी बहुत ही गहरी दोस्ती बना ली है। बल्कि उसने तो यहाँ तक कह दिया
کہ پاکستانی جو ہے وہ ترکی آئیں اور ترکی جو ہے وہ پاکستانی آئیں، ہم ایک ہیں، ہم ایک ملک ہیں، کچھ اس طرح کی باتیں بھی انہوں نے کی. تو وہ ایک پوری پری پلانڈ طریقے سے وہ لوگ چل رہے ہیں اور وہ یہ چیز جانتے ہیں کہ ہمیں ان فیوچر کس کس کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور کون کون سا ملک ہے جو ہماری مدد کر سکتا ہے. اور ترکوں کی سب سے بڑی خواہش جی خانہ کعبہ اور جو عرب کی ذمہ داریاں ہیں وہ انہیں واپس مل سکیں جی، یہ ان کی بہت بڑی خواہش ہے. اور جس طرح ہم جانتے ہیں کہ سعودی عرب جو ہے وہ ایسا کبھی ہونے نہیں دے گا. تو اب یہ معاملہ چلا جائے گا جی ووٹنگ کے اوپر، اور ایران کا ووٹ بہت اہم ہے، پاکستان کا ووٹ بہت اہم ہے، بھارت کا بھی ووٹ جو ہے وہ بہت اہم ہے کیونکہ وہاں پر بھی کروڑوں میں مسلمان رہتے ہیں. تو سینٹرل ایشیا، یہ سب ممالک جو ہیں وہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں. تو کیونکہ میں ووٹنگ اس طرح نہیں کہہ رہا کہ بیلٹ باکس ہوگا اور اس کے اندر ووٹ ڈالے جائیں گے، میں اس لیے اس چیز کو ڈسکس کر رہا ہوں کہ اس چیز کا فیصلہ تو کبھی نہ کبھی ہونا ہے اور اب حالات اس طرف جا رہے ہیں جی. تو آج تک جو ہے سعودی عرب کی طاقت کے پیچھے یا سعودی عرب کی جو اکانومی اتنی بوسٹ اپ ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے، اور وہ ہے جی تیل، اور دوسری امریکہ کے ساتھ دوستی. ٹھیک ہے، حتیٰ کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ سعودی عرب میں جتنا بھی تیل نکالا جاتا ہے تو جتنی بھی ڈرلنگ کمپنیز ہیں وہ امریکہ کی ہیں جو وہاں پہ کام کر رہی ہیں، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر جو ہے انحصار کرتے ہیں، بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو اور پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں. دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو بہت سے پاکستانی، انڈینز، بنگلہ دیشی، اس طرح بہت سے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ نوکریاں کرتے ہیں سعودی عرب میں. تو اس کی وجہ سے جو سعودیہ کی اکانومی ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہے. اور ترکی کی اکانومی اگر دیکھا جائے تو وہ اتنی بڑی نہیں ہے، مگر 2023 کے بعد جب معاہدہ لوازان ختم ہوگا تو اس کے بعد ایک دم سے جو ترکی کی اکانومی ہے وہ بوسٹ اپ کرے گی جی. اور ہم لوگ دیکھیں گے کہ ترکی جو ہے وہ کس حد تک آگے جائے گا. اب معاملہ یہ ہے جی کہ ترکی نے اپنے حلیف جو ہیں وہ پیدا کرنا شروع کر دی ہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ان فیوچر کس کس نے اس کے ساتھ چلنا ہے. جس طرح سے انڈونیشیا، ملیشیا، چائنا، پاکستان، ایران اور مشرق وسطیٰ کے مختلف ممالک جو ہیں، سینٹرل ایشیا ممالک میں جو ہے وہ رشیا کے ساتھ اس نے اپنے تعلقات بہت زیادہ مضبوط کر لی ہیں. تو اب جی کچھ نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب کے کہنے پہ کانفرنس میں شرکت نہیں کر سکا تھا، اسے روک دیا گیا تھا. ملیشیا وہ نہیں جا سکا تھا. تو ہر کوئی اپنا اپنا زور لگانے میں مصروف ہے جی. اور ساتھ ہی ساتھ جی اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو امریکہ بہت زیادہ کمزور ہو رہا ہے، جس پر سعودی عرب کو بہت زیادہ تشویش بھی ہے. اور یہ چیز تو شورٹ ہے، ہم لوگ جانتے ہیں سارے کہ سعودیہ اور امریکہ کے جو ریلیشنز ہیں وہ وداؤٹ اینی ریزن نہیں ہیں. ان دونوں کا جو تعلق ہے اس کے اندر ایک ہی بہت بڑی وجہ ہے، اور وہ تیل ہے. اور ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی تیل کی جو صورتحال ہے وہ آج کل کیا ہے، اور یہ اب سنبھلتی نظر بھی نہیں آ رہی. اور یہ سچویشن جو ہے اس میں امریکہ کوئی نیا بوجھ اٹھانے کے بالکل بھی قابل نہیں ہے. تو آپس میں جو ان کے تعلقات ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا بھی شکار ہیں اور ابھی مزید ہوں گے. تو یہ کچھ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں. اور دوسرا یہ کہ کرونا وائرس کے بعد جو ہے امریکہ کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے، اس کی اکانومی بالکل بیٹھ چکی ہے، اور اسے سنبھلنے میں بہت زیادہ بڑے پیمانے پر مین پاور بھی درکار ہوگی، پیسہ بھی درکار ہوگا، اور دوبارہ اس مقام پر آتے آتے اسے بہت ٹائم لگ جائے گا جی. اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو چائنا نے اپنے آپ کو سنبھال لی ہے، اور چائنا ایک مضبوط پلیئر کے طور پہ سامنے آ رہا ہے. اور یہ بات ہم جانتے ہیں جی کہ چائنا کے ساتھ ترکی کے تعلقات بہت زبردست ہیں، پاکستان کے ساتھ ترکی کے تعلقات بہت زبردست ہیں. ایون سعودیہ نے بھی وہاں بہت بڑی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے. تو میرے خیال میں جو اگلا پلیئر ہوگا وہ چائنا ہوگا. اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے پاس کچھ نہ کچھ شیئر تو رہے گا، مگر 2023 میں جب یہ معاملات طے ہو رہے ہوں گے تو چائنا ایک بہت بڑے کھلاڑی کے طور پر ابھرے گا. اور امریکہ کا وہ رول اب نظر نہیں آ رہا کہ وہ چائنا کا مقابلہ کر سکے، بلکہ بہت سی چیزوں میں وہ چائنا کا مقابلہ نہیں کر پا رہا، جس طرح سے ٹیکنالوجی میں یا ایکسپورٹس میں اگر ہم دیکھیں. اور دوسرا جو ڈالر کی سچویشن ہے اب وہ ویسی نہیں رہی، اور کرونا کے بعد وہ بہت زیادہ ایکسپورٹ ہوئے ہیں، بہت زیادہ ایکسپوز ہوئے ہیں.
اسی لیے آنے والے وقت میں جی اب اگر ہم تھوڑی سی بات کریں تیل کی، تو تیل کی وہ قیمت نہیں رہے گی جی. اور جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ الیکٹرک کارز آ جائیں گی، اور اس کے علاوہ ساری چیزیں جو ہے وہ الیکٹرانکس میں کنورٹ کر دی جائیں گی. اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو سینٹرل ایشیا کے اندر لیتھیم کے بہت بڑے ذخائر ہیں، اور یہ ذخائر یہاں سے پہنچیں گے جی چائنا، اور چائنا میں نئی پروڈکٹس تیار کی جائیں گی. تو تیل اور ڈیزل کی جو کھپت ہے اس میں بہت زیادہ کمی آ جائے گی، اور اس وجہ سے پیٹرولیم کی جو چیزیں ہیں وہ سستی ہو جائیں گی. اور ایک وقت آئے گا کہ پیٹرول کو ڈرلنگ کر کے نکالنے کا خرچہ جو ہے وہ زیادہ ہوگا، اور اس کو جو بیچنے کا جو پرائس ہوگی وہ کم ہوگی. تو ڈیفینیٹلی پھر کیا ہوگا کہ پیٹرولیم سے جو چلنے والے جو ملک ہیں، یا جن کا انحصار بالکل پیٹرول کے اوپر ہے، تیل کے اوپر ہے، وہ تو بالکل ہی بیٹھ جائیں گے. اور اس کے مقابلے میں جو ملک تجارت کر رہے ہیں، ٹورزم کر رہے ہیں، یا ایجادات کے اوپر جن کا انحصار ہے، وہ ملک جو ہے وہ اوپر کی طرف آئیں گے اور آگے بڑھیں گے. اور ترکی جو ہے وہ سعودی عرب سے اس چیز میں بازی لیتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو یہ سچویشن جو ہے یہ فیوچر میں بن سکتی ہے. اور اب اگر ہم لوگ یہ دیکھیں کہ پاکستان کس کی طرف ہوگا، تو اس کی ایک واضح اور بہت ہی بڑی مثال جو ہے ہمارے سامنے، وہ پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر چلتا ہوا یہ ڈرامہ ہے ارطغرل غازی، کہ پاکستان جو ہے وہ کس کی سپورٹ کرے گا. تو یہ ایک پوری پالیسی کے تحت چلایا جا رہا ہے ڈرامہ. تو آپ لوگ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ڈرامے کو ضرور دیکھیں، اور یہ چیز جاننے کی کوشش کریں تھے کہ ہماری حقیقت کیا تھی، اور اس وقت ہم لوگ کہاں پر کھڑے ہیں. تو جناب بتانے کا مقصد یہ تھا، ان سب چیزوں کا اگر ہم لوگ نچوڑ نکالیں تو وہ نچوڑ یہ ہے کہ ترکی ان فیوچر اپنا حق ضرور مانگے گا، اور یہ ساری چیزیں ان فیوچر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اور بہت سے ممالک جو ہیں وہ ان چیزوں کو روکنے کی کوشش کریں گے. تو سچویشنز کچھ اس طرح سے ہیں. تو اسٹے بلیسڈ، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ ہو وی آر، اور ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں، اور ہماری یہ جو دنیا ہے یہ کس طرف پلٹا کھانے لگی ہے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.